السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني رحمه الله حدیث صحیح. ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا. جو آسمان میں ہے یعنی اللہ رب العالمین ساتویں آسمان کے اوپر ہے، وہ ذات تم پر رحم کرے گی. اگر ہم رحم کریں گے، اپنے اندر ہمدردی کی صفت پیدا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ نرم بن جائیں گے، رحم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا. جیسا ہم کریں گے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. ہم رحم و کرم کریں، معاف کریں، نرمی پیدا کریں، لچک پیدا کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا. گویا کہ یہ حدیث ہم سب کو تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کو نرم بنائیں، اپنے اندر ہمدردی کی صفت پیدا کریں. اور یہ ہمدردی ہم سے مطلوب ہے. ہم ہمدردی کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو. یہ صرف ہمدردی اور رحم صرف انسانوں کے لیے نہ ہو، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی تو ہے، انسانیت تو ہونی چاہیے، لیکن اس انسانیت اور ہمدردی کا تعلق صرف انسان سے ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس کے پاس بھی دھڑکتا دل ہو، جس کے اندر جان ہو، جس کے اندر سانس ہو، اس کے ساتھ ہمارے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، ہمارے دل میں نرمی ہونی چاہیے. جانور ہے، بے زبان مخلوق ہے، ہم نہیں ستا سکتے، بلا وجہ نہیں مار سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے. ان جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا دین ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے. ان کے ساتھ بھی احسان کرو. بڑا مشہور واقعہ ہے. بنی اسرائیل کی وہ عورت جو زانیہ تھی، فاحشہ تھی، بد کردار تھی، جسم فروش تھی، اس نے پیاسے ہوئے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا. ہمدردی کی یہ فضیلت ہے، ہمدردی کی یہ اہمیت ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے اس بد کردار عورت کو، زانیہ اور فاحشہ عورت کو معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ اس کے اندر انسانیت پیدا ہو، اس کے اندر ہمدردی پیدا ہو. وہ بھی ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ سب سے نجس اور سب سے ناپاک جانور کتے کے ساتھ. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کے پاس زائد پانی ہو، ضرورت سے زائد پانی ہے، لیکن وہ آنے جانے والے مسافروں کو پانی پینے سے محروم کرتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے.
وہاں پر عورت نے پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا، ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس کے پاس پانی موجود ہے، ضرورت سے زائد ہے، ایسا نہیں کہ صرف اس کے ہی لیے خاص ہے، اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس 1 بالٹی ہے 2 بالٹی ہے، دے دے گا تو گھٹ جائے گا اس کا، ایسا نہیں، ضرورت سے زائد پانی ہے۔ چٹیل میدان میں اس کے پاس پانی ہے، ضرورت سے زائد ہے، مسافر گزر رہا ہے اور وہ پانی پینے سے روک دے رہا ہے۔ کہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کون سے بڑا گناہ ہے، پانی تو اس کا ہے، کنواں اس کا ہے، نل اس کا ہے، پانی پینے سے روک دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا جس کے اندر انسانیت نہ ہو، وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ہمدردی جس کے اندر نہ ہو، اتنا بڑا ظالم بن جائے کہ ایک آدمی پیاسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے گھر سے نکلا ہے، اور وہ پانی کے لیے آیا کنویں کے پاس اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہاں پانی نہیں پینا، بھاگو، بھگا دے رہا ہے، پانی سے روک دے رہا ہے۔ جو دنیا میں انسان کو چند قطرہ کے لیے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کیسے سرخروئی عطا کر سکتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہمدردی اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، ہم ہمدرد بن جائیں، نرم دل بن جائیں، مہربان ہو جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اگر ہم نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس واقعے کے تناظر میں لکھا ہے کہ اس عورت کو اللہ نے بخش دیا جس نے کتے کو پانی پلایا۔ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس عورت کا مقام ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، جبکہ وہ زانیہ تھی، فاحشہ تھی، بد کردار تھی۔ اگر مومن کو پانی پلایا جائے، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، مسلمان کو کھانا کھلایا جائے، مسلمان کو نیک کو کپڑا پہنایا جائے، اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اور نصوص کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسا سلوک ہم انسانوں کے ساتھ کریں گے، ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، ہمدرد بن جائے، اس کی مشقت اور پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دے، ہمدرد بن جائے اس کا، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہاں آدمی دنیا میں کام آ رہا ہے، دنیا میں اس کی مدد کر رہا ہے، ہمدرد بن رہا ہے، اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے اس مومن بندے کی دنیا اور آخرت کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ انما الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دنیا میں آدمی اچھا کرے گا، ہمدرد بن جائے گا، تو آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے اندر ایسی ہمدردی تھی کہ لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کتنی ہمدردی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی قوم آئی، دوپہر کے وقت مسلم شریف کا واقعہ ہے کہ ایک ایسی قوم آئی جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، انتہائی غریب تھے، تنگ دست تھے، آئے تھے مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اتنی غریب قوم ہے کہ کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ ہمدردی آپ کے پاس تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دینے کے لیے کوئی مال نہیں پایا تو پریشان ہو رہے، ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، ادھر آ رہے، ادھر جا رہے، کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے۔ بہرحال ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، نصیحت کی، درس دیا، اور اس میں اسی ہمدردی کی تعلیم دی۔ کیا کہا؟ دیکھو یہ تمہارے بھائی آئے ہوئے ہیں، کیا کہا؟ بھائی ہیں تمہارے آئے ہوئے، اور مدد کرنے کی ترغیب دلائی، چندہ دینے کی ترغیب دلائی۔ بہرحال لوگ گئے اپنے گھروں سے سامان لائے، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی گیہوں لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی پیسہ لا رہا ہے، کوئی دینار لا رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ سب لا رہا ہے۔ چند ہی منٹوں میں تقریر کے بعد اتنا سامان مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، راوی کہتے ہیں کہ 2 پہاڑ کی طرح، 2 ٹیلے کی طرح، 2 ٹیلے کی طرح اتنا سامان جمع ہو گیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام سامان دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانت نظر آ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس غربت ہے، محتاجگی ہے، اور ہمارے پاس بھی دینے کے لیے نہیں، تو آپ پریشان تھے، چہرہ بدل رہا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کی مدد ہو رہی ہے، ان کو مل رہا ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے، تعاون مل رہا ہے، آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ ہمدردی کی صفت یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے کام آنا یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اگر ہم انسانوں کے کام نہیں آئیں گے، ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے، ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ کوئی جانور آئے گا؟ کوئی دوسری مخلوق آئے گی؟ انسانوں کے کام آنے کے لیے انسانوں کو کھڑا ہونا ہے، انسانوں کے کام آنے کے لیے انسانوں کو آگے بڑھنا ہے، انسان انسانی کی مدد کرے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلوں اس کے کام بنانے کے لیے، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے چلوں اس کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا مکمل اعتکاف کروں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، مسجد میں رہنا بڑی عبادت ہے، مسجد میں نماز روزے کی پابندی کرنا بڑی عبادت ہے۔ 1 مہینہ کہاں؟ اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلوں، چلوں، اس کا ساتھ دوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں، ہمدرد بن جاؤں اس کے لیے۔ تو یہ مسجد نبوی میں، یعنی میری مسجد میں 1000 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف آدمی اعتکاف کیا، وہ بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہے اور اس کے لیے ہمدرد ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، رحمت للعالمین کی تعلیم ہے کہ ہم ہمدرد بنے اپنوں کے ساتھ، ہاں، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، سماج کے لوگوں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، سب کے لیے ہمدرد بن جائیں۔ یہی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم انسان ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر یہی ہمدردی کی صفت نکل گئی، یقین مانیے کہ ہم انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، آج ہمارے اکثر لوگوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے مسلمان بھائی کا خون کا پیاسا ہے، قتل و غارت گری، فساد، مار پیٹ، لوٹ گھسوٹ، چوری سب بڑھ رہی ہے۔ بتائیے ہمدردی ہے کہ آدمی شادی کرے اور بارات لے کے جائے اور لڑکی پر بوجھ بنے؟ کیا یہ ہمدردی؟ کیا یہ ہمدردی کہ اس سے لوٹ کر کے جہیز لے کر؟ کیا یہ ہمدردی؟ ہمدردی یہ نہیں، ہمدردی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں، ایک دوسرے کے درد کو ہم محسوس کریں، یہ ہمدردی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تعلیمات کی توفیق دی ہے، تو ہم عمل کرنے والے بنے، ہم عمل کرنے والے بنے، اور ہم سنتوں کو سیکھیں، احادیث کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھیں، اور ان سب تعلیمات کی روشنی میں اپنے اندر ہمدردی کی صفت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے ہم سب کو ہمدرد بنائے، سردرد نہ بنائے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہوں، بلکہ ہمارے اندر ہمدردی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔